نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم حاضرین و ناظرین، رب الجلال کی فضل و توفیق سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی عنایت سے ہم سب کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس صراط المستقیم میں حاضر انتصارت حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی عظمتیں، فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن حبیب ایک پوری سورۃ الجمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں سپارے میں یہ سورت موجود ہے اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی اذان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے۔ نماز جمعہ یہ فرض عین ہے اور اس کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو جس دن آپ مدینہ شریف پہنچے 12 ربیع الاول شریف پیر شریف کا دن تھا اور قباء کے مقام پر آپ نے پہلا قیام فرمایا۔ پیر شریف، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن آپ نے قباء والے مقام پر قیام فرمایا اور وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ مدینہ شریف کی پہلی مسجد کی بنیاد تھی، مسجد قباء۔ پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام سے جمعے والے دن آگے کا سفر مدینہ شریف جو باقی سفر تھا وہ شروع فرمایا اور قبیلہ بنی سالم بن اوف ان کی وادی میں جمعۃ المبارک کا وقت ہو گیا۔ اسی جگہ لوگوں کے لیے مسجد بنائی گئی، مسجد جمعہ۔ تو حضور نبی اکرم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا جمعہ ادا فرمایا اور جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے۔ نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہ یاد کرتے ہیں، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج المساکین، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، یہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ حضور نبی اکرم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جلدی آنا یہ حج ہے، اور جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا یہ عمرہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جلدی مسجد میں آ جانا یہ حج کے برابر، اور پھر مسجد سے نہ جانا، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کی نماز تک وہیں رہنا اور عصر کی نماز پڑھ کے پھر جانا یہ عمرہ ہے۔ یعنی ایک جمعۃ المبارک کی نماز عصر تک جب بندہ رہتا ہے اور جلدی آتا ہے تو حج کا ثواب بھی ملتا ہے اور عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ بندہ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے جاتا ہے، لاکھوں روپے لگا کر عمرہ کرنے جاتا ہے، آنے جانے کی سفری جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے۔ وہ جو مکہ شریف میں حج ہے وہ تو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ لازم کیا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، باقی کوئی جتنی بار کرنا چاہے، جتنی جس کی طاقت ہو کر سکتا ہے، لیکن ہر بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک کے پاس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو کتنا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اپنے ہی علاقے میں، اپنی ہی جامع مسجد میں بندہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلدی آ جائے۔ یہ جلدی آنے پر فضیلت ہے، حج کی فضیلت جلدی آنے پر ہے، اور عمرے کی برکتیں دیر سے جانے کی وجہ سے کہ عصر کی نماز پڑھ کے جائے تو حج کا بھی ثواب اور عمرے کا بھی ثواب۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا شخص اس طرح ہے، اس بندے کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے۔ جو جمعۃ المبارک والے دن اول وقت میں آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے۔ اول وقت میں آنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے ہی جمعۃ المبارک کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی زوال کے بعد وہ فوراً اسی وقت آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک اونٹ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جو ان کے بعد لوگ آتے ہیں ان کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پھر ان کے بعد جو آتے ہیں ان کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ فرشتے ان اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور وہ آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس پہ غور و فکر کریں کہ جلدی آنے پر کتنی برکتیں ہیں۔
کتنی رحمتیں ہیں اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو صرف تھوڑی سی کوشش کر کے جمعہ المبارک کی نماز کے لیے جلدی آنے پر ملتا ہے، اور تھوڑی سستی، غفلت اور کاہلی کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے اجر و ثواب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ فی زمانہ اونٹ خرید کر اس کو قربان کریں یا گائے خرید کر اس کو قربان کریں، پتہ چلتا ہے کہ کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے۔ اور دوسری طرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بندہ محبت سے پہلے آ جائے، جلدی آ جائے، اتنا بڑا اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ المبارک کے دن نہائے، غسل کرے اور جس طہارت اور پاکیزگی کی استطاعت رکھتا ہو وہ کرے، یعنی مکمل صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، بال کٹوانے والے ہیں بال کٹوائے، ناخن کاٹے، اس طرح مکمل صفائی کا اہتمام کرے، تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو میسر ہو وہ خوشبو لگائے، صاف ستھرا لباس پہنے، اور پھر جب نماز کے لیے نکلے مسجد میں آئے تو دو شخصوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی صرف مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، مسجد میں آ کر اس کے آداب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اجر و ثواب پانے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی پیش نظر ہونے چاہیے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو بندوں کے درمیان آ کر نہ بیٹھے، یعنی جو دو اکٹھے بیٹھے ہوں، تو یہ نہ ہو کہ ان کو پہنچا بھی تو ادھر ہو تو ادھر ہو، پھر درمیان میں بیٹھ جائے، ایسا نہ کرے۔ اسی طرح جب امام خطبہ پڑھے تو وہ خاموش رہے، دوران خطبہ دوران بیان کسی طرح کی کوئی بات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صاف ستھرا لباس پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور ناخن تراشیں، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جمعۃ المبارک کی اپنے پہننے کے لیے ایک خاص لباس رکھا ہوا تھا، اسپیشل لباس۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ جب نیا لباس پہنے تو جمعۃ المبارک والے دن پہنے۔ تو اس طرح اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے آئیں، حج کا بھی ثواب، عمرے کا بھی ثواب، اونٹ اللہ رب العزت کی راہ میں گائے، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن رکھے۔ حضور نبی اکرم و مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 3 جمعۃ المبارک کی نماز سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کے لیے ہدایت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص تیاری کرنی چاہیے، جمعہ المبارک کے دن کے آداب کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں نماز جمعہ اور جمعہ کا بیان، اس کے علاوہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا جائے۔ جمعہ المبارک والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس دن تمہارا درود پڑھنا مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جمعہ المبارک کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے کہ
ویسے روزانہ کی بنیاد پر ہی درود پاک پڑھنا چاہیے جتنا ممکن ہو، لیکن جمعہ المبارک والے دن خصوصی درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جمعہ المبارک کے دن جب ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ لوگ کثیر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو کئی لوگ آپس میں نوجوان آتے ہیں، گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جتنی دیر تک بیان ہوتا رہتا ہے وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بیان ختم ہو جائے، بعض اوقات اذان شروع ہو جاتی ہے، دوسری اذان ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھنا اور احترام کے ساتھ بیٹھنا اور توجہ کے ساتھ واعظ و بیان کو اور خطبے کو سننا یہ لازم اور ضروری ہے، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔